حي على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عنقریب ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان آئے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ فضل اور احسان کا معاملہ کرے گا، ہم رمضان تک پہنچیں گے. یہ ہر سال کا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. نوجوانوں سے پوچھا جائے روزہ کیوں نہیں رکھتے تو عذر بیان کرتے، صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں کر پاتا ہوں. ایک مالدار آدمی، اسی عام آدمی سے پوچھا جائے صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے، یا کوئی اس کے پاس آتا صدقہ خیرات لینے کے لیے تو 2 سال ہو گیا، حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ پرابلم آئے دن کچھ نہ کچھ مصیبتیں گنانے لگ جائیں گے، جبکہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، عذر اور معذرت کا مہینہ نہیں ہے. لہذا اس تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان میرے بھائیوں میں نے منتخب کیا، ناشکری سے بچو ورنہ. سب سے پہلے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ رب العالمین بیان فرمایا تم نے مجھ سے جو مانگا میں نے تم کو سب دے دیا، جس کو میں نے تمہارے لیے مناسب سمجھا. عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا کوئی احسان ہی نہیں ہے، یعنی ہر آدمی چکناچور دکھ رہا ہے اپنے آپ کو، ہر آدمی پریشانیوں میں دبا ہوا لگ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر پریشان وہی ہے. ہر آدمی کی کیفیت یہی ہے. یعنی گویا اگر ہم میں سے کوئی آدمی یا کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ بھائی آج کل بہت پریشان ہوں، تو کوئی آدمی نہیں کہتا ہے پہلے اچھا تھا آج پریشان حال ہوں. آج ہی کا سب روتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. بہت پریشان ہوں، ایسی مصیبت کی گھڑی کبھی نہیں آئی تھی، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کی لسٹ ہم نے بنایا نہیں ہے.
اللہ رب العالمین کا جو فضل و کرم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہم نے اس کی لسٹ نہیں بنایا ہے. ہم نے لسٹ کس کی بنایا ہے؟ جو پڑوسی کو اللہ نے دیا اور ہم کو نہیں دیا ہے. ہم نے ان چیزوں کی لسٹ نہیں بنایا جو ہمارے گھروں کے اندر ہے. ہم نے ان چیزوں کی لسٹ نہیں بنایا جو ہمارے بدن کے اندر ہیں. ہم نے ان چیزوں کی لسٹ نہیں بنایا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے. ہم نے لسٹ اس کی بنایا ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے. ہم نے لسٹ اس کی بنایا ہے جو میرے اپنے پاس نہیں ہے. یہی نا، ہم نے لسٹ اس کی بنایا ہے جو ہمارے بدن کا کوئی حصہ یعنی اپائج ہو گیا ہے یا مس ہو گیا ہے یا کام کرنا بند کر دیا ہے. تو ہم نے ہاں والا لسٹ نہیں بنایا ہے، نہ والا لسٹ بنایا ہے. اس لیے ہمارے زبان پہ ہی ہوتا ہے کہ بہت خراب دن چل رہے ہیں، آج تو بہت پریشان ہوں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے بھائی خیریت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا آدھا چل رہا ہے، 50-50 چل رہا ہے. بہت کم لوگوں کو ملیں گے جو دل سے یہ آواز نکالیں الحمدللہ اللہ کا سب سے سعادت مند بندہ میں ہی ہوں. دل سے کسی کی آواز نکلے بہت کم لوگ ہیں. تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ہم نے کاؤنٹنگ نہیں کیا ہے. لیکن میرے بھائیو، شکر گزاری کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم ان چیزوں پہ نظر ڈالیں گے، ان چیزوں کی لسٹ بنائیں گے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے. یہ صحت، یہ تندرستی معمولی ہے. اگر آج اللہ نے ہمارے اندر طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے اور عافیت اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، تو یہ صحت و تندرستی اللہ کی نعمت نہیں ہے، چھوٹی موٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کروڑوں روپیہ دے کر کے بھی آدمی صحت نہیں خرید سکتا. وہ جو روپیوں میں سونے والا ہوتا ہے، جس کا پیر زمین پہ نہیں پڑتا ہے، جو 4 ویلر 2 ویلر پہ جانا اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ اپنی اس کی پرسنل گاڑیاں ہوتی ہیں، فلائٹیں ہوتی ہیں، اڑتا ہے ہواؤں میں ہمیشہ کے اندر. اگر وہ ہاسپٹل میں پڑا، اس سے جا کے پوچھو کیا چاہیے تجھ کو، صحت و تندرستی خرید سکتا وہ؟ تو یہ صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور امن و سکون کی گھڑی، اطمینان کی گھڑی، اطمینان کی نیند، یہ اللہ کی بھی بہت بڑی نعمت ہے. امن و سکون کی حالت کیا ہے؟ جا کے ان کنٹری والوں سے پوچھیں، یا اس کنٹری والوں سے پوچھیں، اس ملک والے سے پوچھیں جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، میزائل برس رہے ہیں، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کوئی ماں کو کھو رہا ہے، کوئی باپ کو کھو رہا ہے، اور پتہ نہیں میں کب تک رہوں گا. یعنی آپ جا کے وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. تو امن و سکون بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر نیک، صالح، وفادار بیوی دیا ہے تو یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں اگر وفادار بیوی ہے، صالح بیوی ہے، آپ کی کہاں مانتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، شریعت کی پابند ہے، وہ نعمت نہیں ہے؟ آپ ذرا ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو فیملی کورٹ میں جا کے رات دن ایک کیے پڑے رہتے بیچارے، نہ ان کو رات کا نیند آتی ہے، نہ دن کا سکون ملتا ہے. کہاں سے کیا کریں گے؟ یہ سکون نہیں ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے. اور آپ کو والدین اللہ نے دیا ہے، سپورٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، بیٹی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے رشتے دار دیے ہیں، آپ کے بھائی بہن دیے ہیں، اعزا قاریب دیے ہیں. آپ سے آپ کے دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دوڑ کر آنے والے آپ کے دوست احباب، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو نعمت سمجھا کیونکہ فری میں مل گئی ہے. جب مصیبت کی گھڑی میں آتے ہیں نا، جب کوئی نہیں پوچھتا تو سمجھ آتا ہے دوست کس کو کہتے ہیں. اعزا قاریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب بیوی چھن جاتی ہے اور کوئی یعنی عجوبہ بیوی آ جاتی ہے جو پورے گھر کو جہنم کدا بنا دیتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے اور پہلی والی اچھی تھی. نعمتوں کا احساس ہم کو تب ہوتا ہے جب نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ہر آدمی اگر اللہ نے اس کو جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کی لسٹ بنانے لگ جائے گا نا، تو پھر یقین مانیے ان نعمتوں کی لسٹ نہیں ختم ہوگی جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو وہ استعمال کر رہا ہے. کڈنی آپ کا کام کر رہی ہے، پیٹ آپ کا برابر کام کر رہا ہے، ہاضمہ برابر ہے آپ کا زبان برابر ہے، ہاتھ پیر برابر چلتا ہے، ساری چیزوں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نعمتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیا، پھر بھی کہتے ہیں بہت 50-50 چل رہا ہے، اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت پریشان حال ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزگار دیا ہے، آپ کو کاروبار دیا ہے، کم سے کم کچھ تو روز آنے کا نکال لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ بیچارے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کو کاروبار نہیں مل رہا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو فلاپ ہو گئے اپنے
بزنس کے اندر ہوتے کہ نہیں, نرم گرم آپ کا چل رہا ہے, تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے, اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو دے کر کے ہم سے تقاضا کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, نعمتیں دے کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ ہر نعمت کا تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے, کیا ہر نعمت کا تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے, آدمی اپنے اطراف میں اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے بدن کے اندر جو نعمتیں دیا اس کو بھی نہیں گن سکتا. ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا اگر اللہ بول دیتا تو کوئی بھی آدمی ہر نعمت کا شکریہ ادا, سب جانے دو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں بال کتنے دیے, پورے بدن کے اندر بال رووے ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کچھ کام کرتے ہیں. ذرا وہاں میل بیٹھا کے دیکھیں ایک مہینے کے بعد 15 دن کے بعد کیسا وہاں زخم ہوتا ہے, کیسا پھوڑا نکلتا ہے, یا اس کو اکھاڑ کر کے دیکھیں کسی کا بال پھنس جاتا ہے نا, بال اکھڑ جاتا ہے پیروں کا خاص طور سے, تو کتنا بڑا زلزلہ آتا ہے اس کے بدن کے اوپر. اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو اگر آپ اللہ کی صرف ایک نعمت بال کو گننا چاہیں گن سکتے, ہر بال پہ تمہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہر نعمت پر تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ وہ چیز ہمارے طاقت کے باہر تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نعمتیں ہم نے دیا ہے, 100 نعمتیں کھا لو, کم سے کم ایک نعمت کا شکریہ ادا تو صحیح طور سے کر لے جاؤ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرا شکریہ ادا کرو, ناشکری نہ کرنا. تم میرا شکریہ ادا کرو, جو نعمتیں میں نے تم کو دیا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو, ناشکری کرنے سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ, اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے بندے سے. کیا کس بات پہ خوش ہو جاتا ہے, بندہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے, بندے سے کون سا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. ان اللہ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ, اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ کوئی ایک نوالا کھاتا ہے. عام طور سے ہمارا کیا معمول ہے, پورا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تب اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں, تب ہم کو دعا یاد آتی ہے. اگر چھوٹے موٹے یعنی چائے پی لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, یا ایپل کھا لیتے ہیں, یا کوئی اور چیز چھوٹی موٹی کھا لیتے ہیں, تو اس پر کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کی ہم کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ ایک نوالا, اکلتن, ایک نوالا جو ایک بار منہ میں ڈالتا ہے, اگر بندہ ایک نوالا کھاتا ہے فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے, الحمدللہ اللہ تو نے ایک چاول دیا, اللہ تو نے ایک سیب دیا, ایک پیس دیا کلنگر کھا, اللہ تعالیٰ انار کا تو نے ایک پیس دیا, تیرا کتنا بڑا شکر ہے. ایک چنے کا دانہ بندہ کھاتا ہے صرف یہ کہہ دیتا الحمدللہ. الحمدللہ چنے کی قیمت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, چنے کی قیمت نہیں, وہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر کے کم پہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. دیتا ہم کو زیادہ ہے اور ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ کوئی نوالا یا کوئی لقمہ کھاتا ہے اور اس پر کہتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو کوئی پینے کی چیز پیتا ہے, کوئی بھی چیز پیتا ہے اور اس پر کہتا ہے اللہ تیرا شکر, فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بے شمار دیا ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے. نعمتوں کا تقاضا یہ ہے, نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں, ناشکری کرنے سے بچے میرے بھائیوں. اچھا, ناشکری کریں گے تو کیا وبال آئے گا, کیا نقصان ہونے والا ہے, اسی چیز کو آج کی خطبہ جمعہ کا مین عنوان ہے, ناشکری سے بچو ورنہ کیا ہوگا میرے بھائیوں. اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کریں گے تو کرنا ہی پڑے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں زبان سے, یہ خود اللہ کی نعمت یوز کر رہا ہوں. یہ جو سانس لے رہا ہوں نا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ارے ہم خود سراپا اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو انسان بنایا, کیا بنایا, اللہ تعالیٰ کا ہم کو پیدا کرنا, ہم کو بنانا, یہ احسان ہے, اللہ کی نعمت ہے. اور پھر جانور نہیں, حیوانات نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اور پھر اس کے بعد اللہ کی ایک نعمت اور ہم کو مسلمان بنایا. اور اس سے بڑی چیز یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہمارے اندر ہی
ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو بنایا، ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسرا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، ہم کو انسان بنایا، اور انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا۔ یہ ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں نکالتے جائیے۔ تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ کیا آئے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور دیکھو اللہ نے تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور کائنات کے لوگوں جو اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، جو ڈبکیاں لگا رہے ہو اللہ کی نعمتوں کو، سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، ہر پل اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، کان کھول کے سنو وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، تَعَذَّنَا، اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان کیا اللہ رب العالمین نے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او میری نعمتیں کھانے والو، اگر تم میری نعمتیں استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ لَأَزِيد، ازید معنی زیادہ کرنا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر میری نعمتیں کھا کے ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے رہو گے، اندر سے ہمیشہ کڑتے رہو گے، پڑوسی کو کیا دے دیا، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا، اس کو کیا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے لاتے رہو گے، نعمتیں کھا کر کے اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے، اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرو گے، اللہ کے حکموں کو توڑو گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب کیا ہے؟ اِنَّا، بے شک، عذابی، میرا عذاب، میری سزا، لشدید، بہت زیادہ سخت ہے۔ تو نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو اس کا پہلا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا، اور عذاب کی کچھ شکلیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ نعمت بذات خود چھین جائے گی۔ اللہ کا عذاب آیا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی اعتبار سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اب وہ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، پورا انسان کی پوری زندگی کا سارا فیلڈ پڑا ہوا ہے، کس میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب لے آئے، بدن کے اوپر عذاب لے آئے، اس کے صحت و تندرستی کے اوپر عذاب لے آئے، اس کی فیملی کے اوپر عذاب لے آئے، اس کے کاروبار کے اوپر عذاب نازل کر دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان میں سے خاص چیز یہ ہے ناشکری کرنے سے وہ نعمت بذات خود چھین جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اور اس کو ہمیشہ یوز کر رہے ہیں، اور پھر ناشکری کریں گے تو ڈرنا چاہیے کہ اس ناشکری کے انجام میں اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے جو دیا وہ بھی لے لے گا، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی مس ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر کہ فلاں بستی والوں کو کیوں ہلاک کیا گیا، فلاں بستی والوں کو کیوں ہلاک کیا گیا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیا، ایک گاؤں والوں کی مثال بیان کیا ہے۔ کیسے تھے وہ گاؤں والے؟ کانت آمنتم مطمئنتن، وہ بستی والے امن میں تھے، سکون میں تھے، آمنتم مطمئنہ، بالکل سکون، اطمینان، کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا دہشت نہیں، جان کے بارے میں محفوظ، مال کے بارے میں پرسکون، اور عزت و آبرو کے بارے میں انہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں تھا۔ کہیں کوئی سامان پھینک دے کسی چیز کا ڈر نہیں لگا رہتا، نہ چور کا ڈر، نہ ڈاکو کا ڈر، نہ دشمنوں کا ڈر۔ وہ بستی والے ایسے تھے کانت آمنتم مطمئنہ، آسان ورڈ ہے، آمنتن امن والی تھی، مطمئنہ پرسکون والی تھی۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، اور اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحالی رکھا تھا کہ چاروں طرف سے اس بستی کے اندر روزی آتی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یعنی وہاں کے لوگ جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال دیتے اس کاروبار میں وہاں کے لوگ فلاپ، وہاں فیل نہیں ہوتے وہاں کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا ہی بڑی نعمتیں دیا کہ ایک تو امن و سکون کی دولت دیا، امن و سکون کی نعمت عطا کیا، دوسرا یہ کھانے پینے کے معاملے میں وافر مقدار میں ان کو روزی دیا۔ یاتیہا رزقہا،
ان کے پاس روزی آتی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رغدم من کل مکان، وافر مقدار میں ہر طرف سے، یعنی بارش بھی اچھے ٹائم پر ہوتی تھی، ایسے ٹائم پر بارش ہوتی تھی جب فصلوں کو ضرورت ہوتی تھی، باغات کے اندر اچھے پھول آتے تھے، کیڑے مکوڑوں سے ان کے پھل محفوظ رہتے، ان کے اناج محفوظ رہتے تھے، ان کے کاروبار کے اندر فلاپ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر احسان تھا، اللہ رب العالمین کے اوپر انعام کیا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، اس کو ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر آگے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ناشکری پر اتارو ہو گئے۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، وہ بستی والے ناشکری کرنے لگے اللہ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو مزہ چکھا دیا۔ یہ اصل میں یہ جو ورڈ آتا ہے نا، مزہ چکھا دینا، سزا کے لیے بولتا مزہ چکھا دینا، یہ اصل میں اندرونی طور سے تکلیف دینا ہے، جس کو ہم زبان سے بول کر کے جو تکلیف دیتے وہ ان کو ٹھیس پہنچانا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھا دیا۔ کس چیز کا؟ لباس الجوع، نعمتیں کیا کیا دیا تھا اللہ نے؟ دو نعمتیں دیا تھا۔ ایک یہ کہ وہاں کے لوگ ایک دم سکون میں تھے، اطمینان میں تھے، کسی چیز کا ڈر، کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا دہشت ان کے اوپر سوار نہیں تھا۔ ایک نعمت یہ امن و سکون کی نعمت۔ دوسری نعمت وہ یعنی رزق کے اندر، معاش کے اندر کشادگی، بڑھوتری، یعنی مال کے اعتبار سے غنی لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اچھے یعنی پوسٹ والے تھے مالداری کے اندر، اور اس طرح امن و سکون کے اندر اللہ رب العالمین کو دو نعمت عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو پھر انجام اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، سب سے پہلے ہم نے ان کو بھوک کا مزہ چکھایا، یعنی کاروبار فلاپ ہونے لگا، کاروبار کے اندر آگ لگنے لگا، کاروبار کے اندر قحط سالی پڑنے لگی، ٹائم پہ بارش نہیں، بے موسم بارش، اور اتنی تیز بارش کہ فصل تیار کی تیار اللہ تعالیٰ اس کو سیلاب کے اندر بہا لے جاتا تھا۔ تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ بھوک کا مزہ چکھایا۔ والجوع، لباس الجوع والخوف، اور امن و سکون کو ہم نے کس کے اندر بدل دیا؟ خوف کے اندر، دہشت کے اندر، یعنی آدمی اپنے گھر میں ہے، تالا بند کیا ہے، کڑی لگایا ہے، پھر بھی اندر سے سہما ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، باپ باہر گیا واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، بیٹا گیا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، دکان بند کر دیا ہو، پتہ نہیں صبح جاؤں گا تو سامان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ گھبراہٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، دو نعمتوں بستی والوں کو دیا تھا، ناشکری کیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کو چھین کر کے اس کی جگہ پہ جنات کے اندر، مالداری کے اندر، مال و دولت کے اندر بڑھوتری کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھکمری، غربت، فقر و فاقہ ڈال دیا، اور امن و سکون کی جو نعمت دیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے چھین کر کے کیا کیا؟ ان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا، ان کو دہشت کے اندر مبتلا کر دیا۔ ایسے میرے بھائیو اس سے عبرت لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا ہے، ناشکری مت کریں، ورنہ آپ کی صحت کیا ہو جائے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلتا پھرتا بنایا ہے تو اللہ کی ناشکری نہ کریں، ورنہ آپ کا چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کاروبار کے اعتبار سے اچھا بنایا ہے تو ناشکری مت کریں۔ یہ اصل میں انسان کی فطرت اللہ رب العالمین بیان فرمایا، ان الانسان، یقیناً انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ناشکرا ہے، انسان بہت زیادہ، لیکن چند بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ورنہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب 1 روپیہ بھی نہیں لیتا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب 10 روپیہ ہو گیا ہے، 10 روپے میں کیا ہونے والا ہے، اب 100 روپیہ سیلری ہو گئی ہے، 100 روپے میں آج کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے؟ یعنی آدمی ایک تھا تب بھی کچھ نہیں تھا، اور لاکھ ہو گئے تب بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ لالچی نظروں سے دیکھتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے، تو ایسے آدمی کو کبھی شکر کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے کا اللہ رب العالمین اس کو توفیق نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس بستی والوں سے لوگوں کی عبرت لینی چاہیے، جو نعمت اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کی شکر ادا کرے، ورنہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ انسان کے پاس، صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے پاس بھیجا، اور وہ جو فرشتہ آیا تھا انسان کی شکل میں آیا، خوبصورت شکل میں آیا، اور اس آدمی سے پوچھا ایو شیء احب الیک، دنیا کے اندر سب سے محبوب تمہاری چیز کیا ہے، سب سے فیوریٹ چیز، سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے، کیا چاہیے بتائیے ذرا تم کو، سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں میرا جو کلر ہے یہ ایسا کلر ہو گیا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور میری چمڑی دیکھیے کھردری چمڑی ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو میرا جو کلر ہے کہیں کالا ہے کہیں گورا ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ برس کی بیماری، کیا بولتے ہیں؟ برس کی بیماری،
صبح صبح دھبے پڑ جاتے ہیں. ایسا آدمی وہ تھا جس کے بعد فرشتہ آیا. اس سے پوچھا فرشتے نے تم کو کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے یہ ہماری جو چمڑی ہے کتنی کھردری ہے, کتنی گندی چمڑی لگ رہی ہے, اور سفید بدن کیسا, کہیں کالا کہیں گورا کہیں سفید کہیں یعنی اس طرح کا, تو لوگ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں, ہم سے گھن کھاتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی کیا دے دے, جلدن حسنن لونن حسنن, خوبصورت کلر دے دے اور خوبصورت چمڑی دے دے. فرشتے نے اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم سے ہاتھ پھیرا اور اس کی چمڑی ماشاءاللہ صحیح سالم ہو گئی, خوبصورت چمڑی ہو گیا. اور جو سفید بیماری تھی, برس زدہ آدمی تھا, برس کی بیماری تھی, وہ بیماری اللہ رب العالمین کے حکم سے ختم ہو گئی. تو پہلا کیا چاہیے, سب سے پسندیدہ چیز کیا, جو چیز نہیں ہوتی وہی ہم کو پسند ہوتی ہے, جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی نا وہی چیز ہم کو زیادہ پسند ہوتی ہے, جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک پیاری نہیں ہوتی ہے. تو اس نے بعد فرشتے نے کہا اچھا بتا تم کو مال میں کون سا, اب تو تمہارا کلر وغیرہ صحیح ہو گیا نا, اب تمہارا جو چمڑا مڑا تھا سب صحیح ہو گیا, اب بتاؤ تم کو کون سا مال چاہیے؟ اونٹ چاہیے. وہ زمانے کا اونٹ, بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, وہ زمانے کا اونٹ چاہیے, سب سے قیمتی جانور, تو ہم کو اونٹ چاہیے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دیا اور اس کے اندر اس کے لیے برکت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس اونٹنی کے اندر برکت دے, اور یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کے ذریعے سے اس آدمی کو اتنی زیادہ برکت دیا, اتنی زیادہ برکت دیا کہ ایک اونٹ سے اونٹوں کا پورا ریوڑ کھڑا ہو گیا. جہاں تک دیکھو لمبا چوڑا اونٹوں کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا. بہت دھنی آدمی ہو گیا, خوبصورت آدمی ہو گیا, چمڑا صاف ہو گیا, کلر صاف ہو گیا, اور اس کے بعد مالدار بھی ہو گیا, امیر ترین آدمی ہو گیا. بڑے دنوں کے بعد پھر فرشتہ واپس آیا, بڑے دنوں کے بعد فرشتہ پھر واپس آیا. اب جب فرشتہ واپس آیا تو اس آدمی کے پرانی شکل میں آیا, اس کا چمڑا صحیح نہیں دکھ رہا ہے اور اس کی حیثیت صحیح نہیں دکھ رہی ہے, وہ فقیر آدمی ہے. فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں مسافر آدمی ہوں, میں کیا ہوں, فقیر, مسکین, فقیر, میں مسکین آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں اور مسافر آدمی ہوں. میں راستہ چل رہا تھا, اب راستے میں ہمارا سامان ختم ہو گیا, زیادہ راہ ہمارا راستے کا خرچہ ختم ہو گیا ہے. اب میں یہاں سے اپنی فیملی تک, اپنے گھر والوں تک نہیں جا سکتا ہوں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اور آپ ہمارا تھوڑا تعاون نہ کر دیں. میں اس اللہ کے نام سے تم سے ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں, جس اونٹنی پر بیٹھ کر کے میں اپنے گھر تک جا سکوں, اس اللہ کے نام کے واسطے میں تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تم کو خوبصورت چمڑی دیا ہے, جس نے تم کو خوبصورت کلر دیا ہے, جس نے تم کو اللہ اتنا مالدار بنایا, اس اللہ کے نام سے میں تم سے مانگ رہا ہوں. میرا چمڑی خراب تھا, میرا کلر خراب تھا, میں غریب آدمی تھا, کبھی نہیں تھا ایسا. یہ کیا بول رہے ہیں بھائی, ہم کبھی یعنی غریب تھے ہی نہیں, ہمارا چمڑا کبھی خراب تھا ہی نہیں, ہمارا کلر جو ہے کبھی خراب نہیں تھا, ہم تو بچپن سے ایسے ہیں. اور الحقوق کثیرہ, تم جیسے مانگنے والے بہت آتے رہتے ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے, انما ورثتو, یہ تو ہم کو وراثت میں ملا ہے. ہمارے باپ دادا مالدار تھے, ہمارے پردادا مالدار تھے, یہ ہمارا خاندانی مالداری کا سلسلہ ملا ہے. ہم ایسے نہیں تھے جیسا تم کہتے ہو, اور جاؤ دوسرا راستہ لو. یعنی آپ دیکھیں وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا ہے, اس آدمی کے ناشکری کا انجانی کیفیت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ آدمی کتنا بڑا ناشکرا تھا اور کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا تھا. ایک آدمی اس کے پاس آیا جو مسافر ہے, کیا ہے, مسافر ہے, فقیر ہے, غریب ہے, اور راستے میں پھنس گیا ہے اور وہ اپنے گھر تک نہیں جا سکتا ہے. ایسے تنگ دست آدمی کو وہ آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو فرشتہ ہوتا ہے. یعنی اس فرشتے کو بھی جو انسان کی شکل میں ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو غریب آدمی کہتا ہے اور انتہائی فقیر آدمی کہتا ہے, مسافر کہتا ہے, یقیناً واقعی اس کنڈیشن میں آدمی کی مدد کرنی چاہیے. بخیل سے بخیل آدمی بھی اس کے جیب سے کچھ نکل جاتا ہے, لیکن وہ آدمی اتنا کمبخت تھا, اتنا ایک نمبر کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرنے والا تھا کہ اس نے کہا بھائی ہم تو تم کو نہیں دے سکتے. جب ایسے تنگ دست آدمی کو, ایسے ضرورت مند, ایسے حاجت مند کو جب اس کے جیب سے نہیں نکلا تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے کیسے نکلتا. فرشتے نے کہا اگر آپ جو بول رہے ہیں, اگر آپ اس میں جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں لوٹا دے جیسے آپ پہلے تھے. میں ناشکری کا انجام بتانے جا رہا ہوں.
नाशुक्री करने से बचो वरना अंजाम इंतहाई खतरनाक होगा। फरिश्ते ने कहा अगर तुम झूठ बोलते हो, इन कुंत कादिबन, अगर तुम झूठ बोलते हो कि ये हम कभी गरीब नहीं थे, अगर तुम ये झूठ बोलते हो कि हमारे जो पूरा प्रॉपर्टी है वो बाप दादा के विरासत में मिला है, और अगर तुम कहते हो हमारा कलर साफ था, अगर तुम कहते हो हमारा रंग साफ था, हमारा चमड़ी साफ था, अगर तुम वाकई इन चीजों में झूठ बोलते हो तो अल्लाह ताला तुमको उसी पुरानी हालत पे लौटा दे। सालेह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हदीस के जाहिर से पता ये चल रहा है कि फरिश्ते की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल किया और उस आदमी को उसी पुरानी हालत में छीन गई नेमत। छीन गई नेमत की नहीं गई, अल्लाह ने दिया था आजमाइश के लिए। वो जो ऊंटों का रेवड़ बड़ा मालदार समझता था, लाखों में खेलने वाला अपने आप को समझता था, फुटपाथ पे आ गया। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो इस वाकये के तनाजुर में अपनी जिंदगी का औराक पलट करके देख ले, कहीं किसी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। और वो फिर चमड़ी और फिर उसके बाद कलर वही पुराना वाला आ गया, अब क्या कर सकता। यानी नाशुक्री का अंजाम ये होता है कि वो नेमतें छिन जाती है और आदमी फिर बदहाली के अंदर मुब्तला हो जाता है। वही फरिश्ता एक और दूसरे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है तुमको क्या चाहिए। उसने कहा मेरे सर में बाल नहीं है। जिसके सर में बाल नहीं होता उसको गंजा बोलते, उसको क्या बोलते, अकरा बोलते। ये भाई हमारे सर में बाल नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं। कितने ऐसे लोगों की है शादियां नहीं होती हैं, बहुत मामला है ना। तो ये मेरे सर के अंदर बाल नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे सर में अच्छा सा बाल आ जाए, क्या शारन हसनन, खूबसूरत बाल आ जाए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने हाथ फेरा और उसके सर के अंदर खूबसूरत बाल उग गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम। अब क्या तुमको चाहिए, माल में क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको गाय चाहिए। पहले जमाने में यही सब खेत यही होता था, मालदारी। अब रुपया पैसा तो अभी आया ना इतना ज्यादा। पहले जो प्रॉपर्टी, आज भी हम जमीन के कारोबार को बहुत अच्छा कारोबार समझते हैं और कहते हैं वो कारोबार जिसमें लॉस नहीं है। आदमी 10-15 गाला खरीद करके भाड़ा पे दे दे, नो टेंशन, भाड़ा भी आएगा और रेट भी, अपनी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा। तो सबसे कीमती सरमाया उस जमाने में ऊँट यानी जानवर हुआ करते थे। तो उसने कहा हमको एक ऊँट यानी हमको गाय चाहिए। उस फरिश्ते ने उसको एक हामला गाय दे दिया, बरकत की दुआ किया और बरकत की दुआ करके चला गया। खूब अल्लाह ताला ने, एक तो उसका गंजापन दूर हो गया, उसके सर के अंदर बाल आ गए और उस यानी गाय के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत दिया कि खूब अल्लाह ताला ने उस गाय के जरिए से उसकी नस्ल बढ़ाया और यहां तक कि वो आदमी अपने इलाके का खुश क्या बन गया, मालदार आदमी बन गया। बड़े जमाने के बाद फिर फरिश्ता रिटर्न आया, भाई मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं फकीर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, अल्लाह के वास्ते देखिए मेरा सामान खत्म हो गया है, मैं अपने घर तक नहीं जा सकता जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तो कुछ तो अल्लाह के वास्ते मदद करें। मैं उस अल्लाह का नाम लेकर आपसे मदद मांगता हूं जिसने आपको आपके सर के अंदर बाल पैदा बनाया है। उस अल्लाह के हवाले से मैं मांग रहा हूं जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको फकीरी से तमंगरी अता किया है, गुर्बत से अल्लाह ताला ने तुमको मालदार बनाया है, लिहाजा कुछ तो दे दो ताकि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। अल हुकूक कसीर, लोग मांगने वाले बहुत आते रहते हैं और इस तरह का रोना रोने वाले बहुत रोते रहते हैं। भाई हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, हमारे पास कुछ नहीं है और ये तुम क्या बक रहे हो कि मैं कभी गरीब आदमी था, मैं बहुत मालदार आदमी था, ये मेरा कमाया हुआ नहीं, मेरे बाप का कमाया हुआ, मेरे दादा का कमाया हुआ, विरासत में मुझे मिला है। और ये बाल का गंजे का मामला तुम बोल रहे हो, हमारे बाल के हमारे सर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाल ना रहा हो, मैं पैदाइशी तौर से बड़ा बाल वाला था। फरिश्ते ने वही रिपीट किया, अगर तुम इन चीजों में झूठ बोलते हो तो अल्लाह ताला तुमको पुरानी हालत में लौटा दे। सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते अल्लाह ताला ने फरिश्ते की दुआ कबूल किया और वो आदमी उसी हालत में वापस चला गया। तीसरे आदमी के पास आया, भाई आपको क्या चाहिए सबसे ज्यादा, अय्यो शैइन अहब्बु इलैका, सबसे बेहतरीन चीज तुमको क्या पसंद है? भाई मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा आदमी हूं, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरी निगाह को वापस कर ताकि मैं लोगों को देख तो सकूं दुनिया कैसी है। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसकी बीनाई वापस आ गई, देखने लग गया। क्या चाहिए, माल में क्या चाहिए? एक ने ऊंट मांग लिया पहले ने, दूसरे ने गाय मांग लिया, बची बकरी, तो कहा बकरी दे दो भाई। ये आदमी ऐसा था ना, बड़े प्यारे अंदाज में शारीन हदीस ने समझाया है। ये आदमी वो था जो बहुत ज्यादा लालची नहीं था। पहले वाले ने कहा था खूबसूरत चमड़ा चाहिए, चमड़ा मांग लेता बस ना, खूबसूरत लगाने की क्या जरूरत थी। और इसी तरह से कलर मांग लेता, अच्छा यानी कलर मांग लेता, वो अच्छा कलर उसको मांगने की क्या जरूरत थी। और वो ऊंट मांगा था और दूसरे ने क्या मांगा था, खूबसूरत बाल आ जाने चाहिए, बाल मांग ले, खूबसूरत की क्या जरूरत है। ये लालची आदमी था और उसने गाय मांग लिया, कीमती चीज। अब ये आदमी बेचारा लालची नहीं था, उसने कहा
بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ کو واپس کر دے تاکہ میں کم سے کم لوگوں کو دیکھ تو سکوں، بس یہی میں چاہتا ہوں۔ مال میں کیا چاہیے؟ ایک بکری دے دو بس۔ فرشتے نے بکری دیا، حاملہ بکری، اور اس کے اندر برکت کی دعا کیا اور چلتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی دعا کے نتیجے میں اس بکری کے اندر بہت زیادہ کیا دے دیا؟ برکت دے دیا۔ وہ آدمی مالدار ہو گیا۔ بڑے دنوں کے بعد پھر فرشتہ واپس آیا، وہی اس کی پرانی شکل میں، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، نابینا ہے فرشتہ، اور اس کے بعد اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میرا راستے کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تم مدد نہ کرو اور اللہ رب العالمین مدد نہ کرے، تو لہذا میں تم کو اس اللہ کے نام کے وسیلے سے میں کچھ چیزیں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، تو مجھے ایک بکری تو دے دو تاکہ گھر تک میں آرام سے زیادہ راہ کے طور پہ پہنچ جاؤں۔ جس نے آپ کو غریب سے امیر بنایا ہے اور تم کو اندھے سے اللہ تعالیٰ نے بینا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا۔ کہا ہاں بھائی، میں پہلے بہت غریب آدمی تھا، میں اندھا تھا، میں نابینا تھا، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، میں بڑا غریب آدمی تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو غریبی سے امیری بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو غربت سے نکال کر کے تونگری کا عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ کی بینائی واپس کر دیا، لہذا لے جاؤ۔ خود معاشی تھا، جو چاہتے ہوئے ہمارے جائیداد میں سے، ہماری پراپرٹی میں سے، ہماری بکریوں میں سے جو چاہتے ہو لے کے جاؤ اور جو چاہتے ہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم ایک بھی سامان پورا لے کے چلے جاؤ گے، میں تم کو منع کرنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا شاباش، یہ اللہ کی طرف سے تیرے تینوں کی آزمائش تھی، تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے اور وہ اپنی پرانی حالت میں چلے گئے، اور تو نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا، اس کی شکر گزاری کیا، اور اپنا برا وقت پہلے کا یاد رکھا اور اللہ کا احسان مانا کہ اللہ نے تجھے بینائی واپس کیا، اللہ نے تجھے مالداری عطا کیا ہے۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، اس لیے مجھے مال وال کی ضرورت ہے، میں تو فرشتہ ہوں، آزمائش کے لیے آیا تھا، تو کامیاب ہو جائے، لے اپنے مال اپنے پاس رکھ، اور اس کے بعد فرشتہ چلتا بنا۔ یہ تین واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس سے صاف طور سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور اس کی ناشکری کریں گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ عذر مت کیجیے گا، کھا پی رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس تھوڑا سا بھوک، ارے کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گا نا، کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گا، اور جو آپ غیر رمضان میں آپ گندی چیزوں کا عمل لگا کے رکھے وہ تو عمل آپ کو ستائے گا ہی، آپ اس کو صبر نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی صحت کی حالت میں روزہ رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں۔ آپ اس کے باوجود کمزور ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ رویہ آپ اختیار کریں گے تو بہت ممکن ہے یا تو اگلا رمضان آپ کو زندگی میں آئے گا نہیں، اور اگر آئے گا تو اس سے پہلے آپ کی بستر مرگ پہ آ سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے بستر پہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے، جو وقت ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو غنیمت سمجھیں، بعد میں پھر وقت آپ مانگیں گے، بعد میں آپ فرصت مانگیں گے تو آپ کو ملنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جو تو نے انگنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں دیا ہے، جن کو ہم میں سے کوئی بھی کاؤنٹ اور گن اور شمار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کرنے کے جو جذبات ہیں اور جو کیفیتیں ہیں اور شکر کے جو اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر کے اقسام کو سمجھ کر کے ان یعنی شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.